اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کیس بنانے والے بنسبت صوبوں کے ذرا زیادہ طاقتور ہیں. گاڑی کو جگہ دے دیجیے. جی جواب میں نے دے دیا. اچھا، جو کیس بنا رہے ہیں وہ بنسبت صوبوں کے کچھ زیادہ طاقتور ہیں. آج کیا مشن لے کے خان صاحب کے پاس پیش ہو رہے ہیں؟ کیا آج کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ خان صاحب مشن تو نہیں ہے، میٹنگ بلائی ہے خان صاحب نے 8 بجے اور اپنی لیگل ٹیم کی. دوسری بات یہ ہے کہ کل میں نے خان صاحب کی طرف سے 7 کیسز دائر کیے ہیں خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس نسبت فائلیں لایا ہوں، خان صاحب سے ذرا ڈسکس کرنا ہے. 2 بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو IMF جو 13 ماہ سے ہم بکواس سنتے رہے کہ یہ معاہدہ عمران خان نے توڑا، IMF سے معاہدہ عمران خان نے توڑا، عمران خان نے توڑا، عمران خان نے توڑا، اور ملک معاشی صورتحال جو جنگ میں جانا پڑا یا مہنگائی کرنی پڑی. لیکن وہی IMF جو ہے وہ زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کرنا گیا. PDM کہتی تھی کہ 13 ماہ ہم سنتے رہے کہ یہ معاہدہ عمران خان نے توڑا ہے. جی تو پھر IMF کیا کرنے گئی تھی وہاں پہ؟ دیکھیں IMF قرضہ دے رہی ہے پاکستان کو، اور IMF اور تمام انٹرنیشنل جو انٹیٹیز ہیں ان کو علم ہے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ ڈنکا خان کے نام کا بج رہا ہے. آنے والے الیکشن میں PTI جو ہے وہ متوقع حکومت بنا رہی ہے، تو لہٰذا ان کو علم ہے کہ انہوں نے یہ شروٹیز یا گارنٹیز خان صاحب سے بھی لینی ہے کہ جو کمٹمنٹس موجودہ حکومت کر رہی ہیں وہ PTI آنر کرے گی یا نہیں. تو اس ضمن میں انہوں نے ملنا تھا خان صاحب سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو IMF ہے وہ اگر کسی سے ملاقات کریے تو وہ اگلی حکومت کو مد نظر رکھ کے کر رہی ہے. جی تو کون یہ خان صاحب کو اگنور کر سکتا ہے یا PTI کو؟ PTI جو ہے وہ ایمیننٹلی نئی گورنمنٹ، آنے والی گورنمنٹ PTI کی ہے. یہ ڈر اور خوف جو ہے، یہ جو ڈر اور خوف ہیں یہ آلریڈی لوگ اس کو لات مار چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یہ ملیا میٹ ہوگا. دیکھیں 9 مئی کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. 48 گھنٹوں میں 2 بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو IMF کی خبر سامنے آئی، اور ایک 10 منٹ پہلے جو خبر آئی ہے وہ چائنا کے ترجمان نے، جو حکومت ان کے ترجمان کا بیان سامنے آ رہا ہے کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ CPEC کی جو ہماری کمٹمنٹ تھی وہ اس کے اوپر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ کووڈ جیسی بیماری میں بھی عمران خان کے ساتھ ہم بڑے مطمئن تھے، اور موجودہ حکومت سے انہوں نے تھوڑی سی نالاں دکھائی دی ہے. تو اس کے اوپر کوئی خیال ہی نہیں. دیکھیں جی میں آپ کو عرض کروں، سارا جو ڈرامہ تھا وہ 9 مئی کے نام پہ اس لیے بنایا گیا کہ خان اور PTI کے توڑ ان کے پاس اور نہیں تھا سوائے جبر اور استبداد کے. اب 2 مہینے پورے ہو گئے ہیں اور خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات سے کنیکٹ کرنے کے لیے آیات آف ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے. کوئی بھی نہ ان کو گواہ ملا نہ ان کو شہادت ملی. اور یوں جو ہے مجھے ذاتی طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں گورنمنٹ کا یا جن لوگوں نے یہ 9 مئی کا ڈرامہ رچایا ان کا موقف سپریم کورٹ میں بھی تبدیل ہوگا. ان کو بھی اب احساس ہوا ہوگا کہ یہ جو ہم نے ملٹری کورٹس اور کورٹ مارشل کی باتیں شروع کی ہیں سویلین کے ٹرائل کے، اس سے بدنامی ان کی ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ خان کو جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ 2-3 دنوں میں گورنمنٹ کا اس پہ موقف آ جائے گا کہ جی ہم نے یہ ملٹری کورٹس کے اس ایشو کو ابنڈن کر دیا ہے. ایک کلیئر کر دیجئے کیونکہ آپ سینئر وکیل ہیں اور یہ قانونی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سیکریٹ ایکٹ ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی کسی حکومت یا ادارے کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے یا ادارے کی توہین کرتا ہے یا تنصیبات پہ حملہ کرتا ہے، سیکریٹ ایکٹ اس کو فالو کرتا ہے. لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جو اسی سیکریٹ ایکٹ میں یہ بھی ہے کہ کوئی پاکستان کی انفارمیشن لیک کرتا ہے تو انفارمیشن لیک سمجھتے ہیں کہ جو نواز شریف نے بھارت میں کھڑے ہو کے کہا کہ جو ممبئی حملے ہیں وہ پاکستان نے کروائے اور پاکستان کی افواج کو اور اداروں کو بدنام کیا، یہ بھی تو سیکریٹ ایکٹ میں آتا ہے. دیکھیے جی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جو ہیں اس کا بنیادی مقصد ہے کہ جو لوگ اقتدار میں رہتے ہیں وہ پابند ہیں کہ ملک کی سلامتی کے راز جو ہیں وہ لیک آؤٹ نہ کریں. اس کا زیادہ یہ ہے، یہ جو 9 مئی کے واقعات میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کو اپلائی کرنے کے پیچھے محرک یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سویلین کے ٹرائل کو کورٹ مارشل کے ذریعے ممکن بنایا جا سکے. میں نے جانا ہے. شہزاد صاحب آخری کوشچن ہے کہ وکلاء کی ایک تاریخ نکلنی تھی جو بالکل کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد اس پہ اپنا لایا عمل طے کیا جائے گا، بالکل چپ ہی ہو گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ تو نہیں ہوئی ہے، یہ تو آئین اور قانون کے مطابق وکلاء جو ہیں جب ضرورت ہوگی، اور انشاءاللہ وکلاء محرک ہیں متحرک ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں
ابھی کنونشن ہو رہے ہیں اکراس دا کنٹری. خان صاحب کے ساتھ جوگ در جوگ وکلاء کی ملاقاتیں ہیں. پورے ملک سے وکلاء آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں شمولیت کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو وکلاء جو ہیں وہ اس تمام جبر اور استبداد کے خلاف ایک سی پلائی. ایک آخری سوال یہ بھی ہے کہ آپ بہت متحرک ہیں, آپ بہت فرنٹ پیج پہ آ رہے ہیں, کہیں آپ کو بھی گرفتاری کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا؟ لیکن میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں اپنی برادری میں کہ ہمیں گرفتاریوں کا کوئی ڈر نہیں ہے. اور اگر یہ ہمیں گرفتار کریں گے کسی کیس میں کریں گے نا, کوئی جرم ہم نے کیا ہوگا تو کر لیں, اپنا شوق پورا کر لیں. بار بار ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو کہا ہے. جو لوگ خان کے ساتھ, جتنے ہمارے دوست آج کھڑے ہیں یا خان کے ساتھ ہیں, ان کو یہ خوف ہوتا گرفتاریوں کا تو یہ آج بنی گالا کے اور زمان پارک کے اور خان کے طواف نہ کر رہے ہوتے. جو کرنا ہے کر لیں, ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. سر عام عوام کو ایک پیغام دے دیں, عام عوام کو ایک پیغام دے دیں, عام پبلک کو. جی میں تو کوئی لیڈر تو ہوں نہیں, میں تو ایک لیگل ٹیم میں ایک ممبر ہوں خان صاحب کا. لیکن عام عوام کا یہ ہے دیکھیں, ڈر اور خوف کو لات مار دو. اگر قوم ہو, قوم نہیں ہو تو پھر جھکے ہوئے سر کے ساتھ سڑکیں ناپتے رہو. تھینک یو.